حکومت مخالف مظاہرے ایران کے لیے نئے نہیں۔ سن 2009 میں احمدی نژاد کے دوسری بار انتخاب کے بعد سے اس ملک میں وقفے سے احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ تاہم واشنگٹن ڈی سی میں موجود ماہرین کے مطابق یہ نئے مظاہرے ایرانی رہنماؤں کے لیے نئے مسائل کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایرانی عہدیدار باقی کے مشرق وسطیٰ میں ہونے والے احتجاج کو تو 1979 میں ہونے والے انقلاب ایران سے مماثل کریں اور پھر خود اپنے ملک میں اپوزیشن مظاہرین کے ساتھ بے حسی کا مظاہرہ کریں؟ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے حال ہی میں ایرانی حکومت کے دوہرے رویے کا ذکر کیا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے مستقل مصر کی صورتحال کی تعریفوں میں مصروف ایک حکومت کو جب خود اپنے عوام کو ویسے ہی حقوق دینے کا موقع ملا جن کا مطالبہ وہ مصری عوام کے لیے کر رہی تھی تو اس کی قلعی کھل گئی۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے جم فلپس کہتے ہیں کہ ایرانی رہنما حقیقت کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں۔ یہ سن 2009 کے حالات کی گونج ہے جب گرین موومنٹ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاجاً کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا کچھ پس منظر ملتا جلتا ہے۔ عرب دنیا کی ہی مانند ایران میں بھی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اسے بڑھتی ہوئی بے روزگاری، خوراک کی زیادہ قیمتوں اور رہائش کی قلت کے باعث خراب معاشی مستقبل کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں سیاسی آزادی کا بھی فقدان ہے۔ فارن پالیسی میگزین کے کیمرن آبادی ایران کے اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں پر رد عمل کو ستم ظریفی کہتے ہیں۔ عرب ممالک میں آنے والے انقلابوں کے نتیجے میں ایران کا اثر ممکنہ طور پر بڑھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایرانی عوام خود بھی تبدیلی کے لیے ترسے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایران کو جہاں پڑوسی ممالک کی تبدیلیوں کو سراہنے کی ضرورت ہے، وہیں اسے خود اپنے اندر ایسی تبدیلیوں کے امکان کو بھی دبانا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ جم فلپس کے مطابق امریکی صدر براک اوباما کو مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے حالات کے پس منظر میں ایران میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے بارے میں اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی چاہیے۔ امریکی انتظامیہ کا مصری اپوزیشن کی حمایت میں پھرتی دکھانا اور ایران کے سلسلے میں مسئلے سے نظریں بچا لینا حیران کن ہے۔ میرے خیال میں تو ایران اور لیبیا میں آپ کے لیے ایسا کرنا زیادہ آسان ہے۔ اٹلانٹک کونسل کی باربرا سلیون کے مطابق ایران میں اپوزیشن کی تحریک خالصتاً اندرونی ہے اور اس میں وائٹ ہاؤس کا اثر بہت محدود ہے۔ ان کے خیال میں ہو سکتا ہے کہ ایرانی حکومت کو قلیل مدت کے لیے مشرق وسطیٰ کے خراب حالات سے فائدہ ہو۔ یقیناً انہیں مصر کے مبارک اور تیونس کے بن علی جیسے کرداروں کی شکست سے کچھ فائدہ ہوگا۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی تعاون سے قائم آمرانہ حکومتیں گر رہی ہیں، لیکن جہاں ان ممالک کے عوام ایک زمانے میں ایران کو تاریخی نظر سے دیکھتے تھے اور انہیں احمد نژاد کا اسرائیل کے خلاف سخت انداز پسند تھا، عرب ممالک میں زیادہ مقبول اور عوامی طاقتوں کے حکومت میں آ جانے سے انہیں احمد نژاد کو ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ باربرا سلیون اور دوسرے تجزیہ کاروں کے مطابق مشرق وسطیٰ میں اصل چیز جو عوام چاہتے ہیں وہ ہے سیاسی آزادی، اور بہت ممکن ہے کہ ایران کو بھی یہ نصیب ہو جائے۔ تاہم اس وقت اصلاحات کے لیے کسی قسم کی بھی خواہش کو حکومت کے سخت رویے کا سامنا ہے۔ روی کھنہ کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔